بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اسلام لانے کے بعد جو ان کی زندگی تھی، جو ان کی خدمات تھیں اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے ان کی ابتدائی جو زندگی تھی، جو اسلام لانے سے پہلے کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسلام لانے کے بعد کی جو زندگی ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ اس کے بعد ہونے والے غزوات اور جتنے بھی جہاد تھے ان میں شرکت اختیار کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے لیے حضرت سعید بن عامر ہر وقت برہنہ شمشیر بن کر ان کے سامنے تیار رہتے تھے۔ جب بھی انہیں کسی چیز کی، کسی بھی خدمت کی ضرورت ہوتی تو یہ اپنے آپ کو پیش کرتے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے اس دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقوی کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار یا بہترین بات وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اور فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے، ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس شے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے کبھی نہ گھبرانا اور رائے حق پہ مضبوطی سے جمے رہنا، حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد
امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو مفلس اور نادار ہیں اور انہیں مالی امداد چاہیے۔ جب وہ فہرست آپ کو ملی تو اس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا ہمارا گورنر۔ فرمایا آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے ہاں چولہا نہیں جلتا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ان پر طاری ہو گیا کہ گویا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی اور اٹھی اور کہنے لگی میرے سر کے تاج، کیا سانحہ رونما ہو گیا؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کیا بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا آئی ہے تاکہ میری آخرت کو بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا ہے۔ اس نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنے سے خلاصی اختیار کر لیں۔ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا تو اس سلسلے میں میری مدد کرے گی؟ عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے وہ دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ۔